رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے حوالے سے جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، آج میرا موضوع ہے آداب سحری و آداب افطاری۔ تو سحری وہ کھانا ہے جو ایک انسان صبح سویرے صبح صادق کے نظر آنے سے قبل روزے کی نیت سے کھاتا ہے، اسے ہم سحری کہتے ہیں۔ اس میں روزے کی نیت بھی ضروری ہے۔ ویسے سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو کہ صبح سویرے انسان کرتا ہے، لیکن جو رمضان میں یا روزے کی حالت میں جب وہ سحری کرے گا تو اس میں روزے کی نیت ضروری ہے۔ تو یہ جو سحری ہے یہ ہمارے نزدیک ایک عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے ذریعے سے روزے کے اندر طاقت پیدا کرو، اور دوپہر کے سونا یعنی قیلولہ جسے ہم کہتے ہیں، قیلولہ کے ذریعے سے رات کو شب بشب ساری رات عبادت کرنے میں تقویت حاصل کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے میں۔ تو سحری دراصل وہ کھانا ہے جو کہ ہم صبح کے وقت روزہ رکھنے کے لیے ہم کھاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سحری بہت بڑی برکت والی چیز ہے، اور رسول نے فرمایا کہ ان فی السحور برکہ، کہ سحری میں بہت برکت ہے، اس کے کھانے میں بڑی برکت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری فرماتے تھے، اور پھر اپنے ساتھ جتنے اور آپ کے صحابہ کرام ان کو بلا دیتے بھی آؤ آ کے سحری کرو۔ اور اس طریقے سے اسلام ایک ایسا فطری مذہب ہے جو انسان کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ صبح سحری کر کے روزہ رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سحری ان کھانوں میں سے ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ بہترین کھانا کھائیں کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آپ کو اجر ہی اجر ملے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ سحری کھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جو دوسری قوموں میں نہیں تھا، یہودیوں میں نہیں تھا، نصرانیوں میں نہیں تھا، ہندوؤں میں نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے اندر ہے۔ تو یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا ایک خصوصیت ہے کہ ہم روزہ سحری کھا کے رکھتے ہیں۔ تو سحری جو ہے وہ اس طریقے سے کھانی چاہیے کہ جس سے ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں کھاتے ہوئے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے، ایک کھانے کے لیے۔ تو سحری میں بھی اس اصول کو برقرار رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اتنی سحری کھا لی جائے کہ عصر تک کھٹے کھٹے ڈکار آتے رہے، نہیں، بلکہ ایک متوازن۔ حدیث شریف ہے خیر الامور اوساطھا، کہ بہترین کام جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے، اس میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر سحری کھاتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا، کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ صبح سویرے اٹھ کے سحری بناتی ہیں۔ تو اتنا برکت والا کام ہے، جس میں برکت ہے، جس کو رسول نے حکم دیا، جو ہمارا طر امتیاز ہے، جس میں ہم باقی تمام قوموں سے آگے، ان تمام کا بیت یہ خواتین ہیں جو گھر کے اندر سحری بنا کے رکھیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اسلام نے اپنے رمضان میں بھی خواتین کے درجے کو کتنا بڑھا دیا۔ سحری کا انتظام وہی کرتے ہیں، افطاری کا انتظام وہی کرتے ہیں، اور سارے درجات وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ میں سحری کر رہا ہوں، پیٹ اپنا بھر رہا ہوں، لیکن اجر جو ہے وہ میری بیوی کو، میری بیٹیوں کو، میری بہوؤں کو، ان کو مل رہا ہے، میری ماؤں کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے سحری جو ہے یہ ہمارے لیے بڑے ضروری ہے کہ ہم سحری کریں۔ اس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ سحری جو ہے مفسرین کے نزدیک کوئی تقریباً آدھی رات سے ٹائم اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق کے آثار جیسے نظر آئیں اس کو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے۔ لہذا ہمیں اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ صبح صادق کے آثار نظر آتے ہی سحری بند کر دیں۔ یہ نہیں کہ پھر کھاتے رہیں، نہیں، یہ بھی نہیں، اس کے اندر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور
بہتر یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کریں۔ بعض لوگ صبح سویرے آدھی رات کے اٹھے، سحری کی، پھر سو گئے، پھر صبح کی نماز کے لیے گئے، ہے ٹھیک یہ، لیکن بہتر انداز یہ ہے کہ صبح سویرے جب سحری کا وقت، صبح صادق کا وقت ہونا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، سحری کریں، سحری کر کے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر تھوڑا سا انتظار کر کے اشراق پڑھ کے پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر اپنے امور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو سحری میں اہتمام کرنا، سحری کا کھانا کھانا، سحری کے لیے کوشش کرنا، اس تمام چیز عبادت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کھا تو ہم خود رہے ہیں لیکن یہ عبادت ہے، آپ کو ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سحری کے ساتھ افطاری بھی ہے۔ افطاری بھی ان کھانوں میں سے ہے جن کا کوئی حساب نہیں ہے، اور انسان سارا دن کا تھکا ہوا ہارا ہوا اپنے کام سے واپس جب گھر پہنچتا ہے یا کسی مقام پہ افطاری کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ہوں، ایک خوشی وہ جو افطاری کے وقت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک خوشی وہ جب قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو افطاری بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی دنیا داری کا کام کر رہے ہیں، نہیں، عبادت بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ تو افطاری بھی ہمارے نزدیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اس لیے ہم جو ہے افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کرتے ہوئے رسول اکرم افطاری کرتے تھے، اور تمام صحابہ کو آپ بلاتے تھے بھی آؤ بیٹھ کر افطاری کریں۔ اور افطاری میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کھجور سے ہو یا کوئی میٹھی چیز۔ اچھا، اگر کچھ چیز پانی کی گھونٹ سے ہو جائے، لیکن افطاری وقت پہ ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ہم محل نظر رکھیں کہ رسول اکرم فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کریں، انتظار نہ کریں، اچھا جی 2 منٹ اور، اچھا جی 4 منٹ اور، نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا شیوا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی دنیا پہ غالب رہے گی، اور جب یہ کام چھوڑ دے گی، آج ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، نہیں، بس اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دکھانے کے لیے ابھی سرخی کھڑی ہوتی تھی، آپ روزہ کھولتے تھے تو صحابہ فرماتے کہ سرخی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہے، تو آپ فرماتے سورج تو غروب ہو گیا، سرخی تو پتہ نہیں کتنی دیر تک کھڑی رہے گی، لہذا فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ وقت سے پہلے، نہیں، ہمارے سامنے کیلنڈر آج کل موجود ہے، آج کل ہمارے موبائل کے اندر ٹائمنگ موجود ہے، باقی اور بے شمار ایسے ذرائع جن سے ہم یہ چیز پتہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کر لینا چاہیے، اور افطاری میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ افطار کرتے یہ نہ ہو کہ ایسا پیٹ بھر لیں کہ پھر نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہ ہو، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ خیر الامور اوساط ہو، اعتدال کا راستہ ہو، کچھ میٹھی چیز کھائیں، کچھ نمکین چیز کھائیں، اپنی طبیعت کے مطابق کچھ دیکھ لیں، اتنا پیٹ نہ بھریں کہ بالکل پھر آدمی اس سے اٹھا بھی نہ جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ صبح سحری اتنی زیادہ کھا لیں کہ عصر تک کھٹے ڈکار آتے رہیں، اور پھر اس وقت اتنا زیادہ کھا لیں افطاری میں کہ اس کے بعد انسان سے اٹھا بھی نہ جائے، نہیں۔ اور اس میں روزہ دراصل غمخواری کا مہینہ ہے، ہم اتنا کھائیں کہ جس سے ہمیں احساس ہو کہ ہمارا پیٹ تھوڑا سا بھر گیا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اس لیے افطاری کے دوران ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ مختصر مگر جامع کھانا ہو اور اس کو کھائیں، اور یہ بھی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ افطاری میں باقی لوگوں کو بھی شریک کریں، حق ہمسایوں کو شریک کریں، غریب غربا کو شریک کریں، اور اس کے علاوہ جو اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو مستحق ہیں ان کو دیں، فقیروں کو دیں، اور اس کے بعد رشتہ داروں کو دیں، تمام کو ہم کوشش کریں اس میں شریک، نہیں کہ خود ہی سارا کھا جائیں، نہیں، تمام کو اس میں شریک کریں، اور اس کا بڑا اجر ہے، دوسروں کو شریک کرنے کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ تو افطاری جو ہے یہ بھی ان کھانوں میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب نہیں لینا، تو آداب سحری اور افطاری کو ہم سامنے رکھ کر اور اپنے روزے کو مکمل کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی برکات نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔